بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ عید کے بعد کا پہلا پروگرام ہے۔ آئی ہوپ کہ عید آپ کی اچھی گزری ہوگی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے وش کیا۔ فردن تو میں جواب نہیں دیتا کیونکہ کافی لمبی لائن ہے، اور یہ جو ہفتہ لے کے آیا ہوں یہ آپ کا 16 اپریل سے آپ کا 20 اپریل کے درمیان 21 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ ایک دن آگے ذرا چلا جائے گا، لیکن میں اس کو کوشش کروں گا کہ 20 تک رکھوں، کیونکہ اس کے بعد پھر مون پوزیشن جو ہے نا وہ لبرا میں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہفتہ 16 17 18 19 20 اور تھوڑا سا 21 کے بارے میں ضرور آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3، یہ پارٹ 1 ہے جس میں ایریز، ٹورس، جیمنائی اینڈ کینسر۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ جی ایریز، کیا حال ہے؟ پروگرام آپ کا ہفتہ 16 سے 20 21 تک کا کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ پہلے تمام ایریز کا شکریہ جنہوں نے مجھے وش کیا، سالگرہ مبارک کا میسج دیا۔ آئی ہوپ عید اچھی گزری ہوگی، اور جو میں نے تھوڑی سی سخت باتیں کی تھی اس پہ اللہ تعالیٰ نے خیر خیریت سے وقت گزار دیا ہوگا۔ لیکن میرا کام تھا تھوڑا سا پریکاشنری بتانا، باقی ہونا تو وہی جو من جانب اللہ تعالیٰ کے ہوتا ہے۔ اور یہ جو ریڈنگ ہوتی ہے ایک جرنلائز ہوتی ہے، ناٹ فٹن آن ایوری ون۔ یہ ہر ایک انڈیویجول ہاروسکوپ ہوتا ہے جس کے مطابق وہ نیٹل کا ہاروسکوپ جس کا ہو اس کے بارے میں ہم آپ کا بات صحیح ہو سکتی ہے، اور باقی جرنلائز ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کسی شہر میں بادل آ گئے ہیں تو بارش ہونی ہے، تو اب ہر ایک کا کچا گھر تو نہیں، جو کچے گھر ہیں ان کو پرابلم آئے گا، جن کے پکے گھر ہیں، جن کا سیوریج خراب ہے تو وہاں پانی آئے گا، تو انڈیویجول، لیکن اوور آل افیکٹ تو رہے گا، لیکن کسی کی بچت ہوگی کسی کی نہیں ہوگی۔ تو یہ اسی طرح اس فلم کو بھی اسی طرح لیں، میں اس پہ ایک علیحدہ پروگرام بھی کروں گا۔ تو سٹارٹ آپ کا 5ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور جب یہ 16 تاریخ کو آپ اپنے یعنی کہ ورک پلیس پہ جائیں گے، میں نے 15 آپ کا بتا دیا تھا، تو وہی کنٹینیوٹی رہے گی، آپ کا موج مستی خوشی والا ماحول، وہ اسی طرح ایک جو ایسا رہتا ہے جیسے بندہ کسی ٹرامے سے نکلا ہے، کسی بیڈ فیز سے گزر گیا، کسی ٹینشن انزائٹی سے گزرا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نارمل حالات میں آتا ہے تو وہ بڑا اپنے آپ کو ریلیف فیل کرتا ہے۔ تو اس قسم کا ریلیف فیل کر رہے ہوں گے۔ اور یہاں پہ 5ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، تو لیکن کیونکہ سن نیگیٹو ہے اور اس کا میڈیٹر نیگیٹو ہے، تو تھوڑی سی ملی جلی کیفیت ہوگی، پھر بھی بہتر ہوگا۔ کوئی نہ کوئی آپ کی وش پوری ہوتی کوئی پاس آ کے تھوڑی سی رکاوٹوں کے ساتھ پوری ہوگی، اور تعلیم، دوست، موج مستی اور سیر سپاٹے میں کچھ رکاوٹیں ضرور آئیں گی، دوسرے لوگ آپ کو چاہیں گے، اور محبتوں کی آفر بھی ہوگی، اور کوئی نہ کوئی آپ کو عزت ملے گی، لیکن اس میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی کیونکہ میڈیٹر نیگیٹو ہے 5ویں کا لارڈ۔ تو آپ کی نفسیات، عادات اور حرکتیں کسی کو سمجھ نہیں آئیں گی، تعلیم حاصل کرنے کو دل نہیں چاہے گا، دوست یار پارٹیوں میں بلائیں گے لیکن آپ ایک خاص قسم کی شرم جھلک محسوس کریں گے، اور دوسروں کے سامنے کھلیں گے نہیں۔ اگر آپ باہر چلے جائیں تو ہر ملنے والا آپ پہ تھوڑا سا سسپیکٹ کرے گا، شک کرے گا، آپ دوستوں اور جاننے والوں کو بھروسہ نہیں کریں گے، اس طرح عشق و محبت پر بھی یقین نہیں رکھیں گے۔ یہ جو 3 دن ہے 16 17 18 کی بات کر رہا ہوں۔ اور والدین اپنے بچوں کے پیار کو نہیں سمجھیں گے، ایک جنریشن گیپ جسے کہتے ہیں، وہ تو آج کل ویسے بھی جب سے سیاست یہ آئی ہے تو گھر کا ماحول ہی چل ہوا سب کے، جنریشن گیپ تو وہیں آ گیا، ماں باپ ایک تکڑی میں ہیں اور بچے ایک تکڑی میں، اور وہ جنریشن گیپ تو یہ ان دنوں میں کافی بڑھے گا۔ تو آپ نے بچوں کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا اگر آپ چھوٹے ہیں تو پیرنٹس کے ساتھ تھوڑا سا گیپ دیجیے گا، اور یعنی کہ گیپ کور کیجیے گا، اور اگر آپ بڑے ہیں تو بچوں کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث بازی سے ضرورت نہیں ہے۔ اور جب 5ویں گھر میں
مون آتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ میڈیٹر نیگیٹو بیٹھا ہے تو یہ چیزیں جیسے ہیلتھ ایشو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، آپ کے یورین کا مسئلہ، آپ کے کڈنی کا مسئلہ، نظام، تو یہ 2-3 چیزیں آپ کو ٹریگر کریں گے۔ اوور آل یہاں پہ 5واں گھر ہے تو 5ویں گھر میں آپ موج مستی یہ وہ سارا کچھ ہوگا، بٹ ود سٹن فیئرز آپ کو کریں گے، کھیل کود میں بھی حصہ لیں گے، اور کوئی نہ کوئی کنسیپشن آپ کا پہلا کنسیپشن کی خبر بھی سن لیں گے۔ منفی طریقے سے سوچیں، آپ کی ذرا آپ کے اوپر رہ گئے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آپ کی آ سکتی ہے۔ ناچ گانا میوزک اس میں آپ کا دل نہیں لگے گا، اور اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے یا شرط یا کوئی اس قسم کی کوئی نہیں لگانا، آپ چپ کر کے وقت گزاریے گا۔ خواتین اکیلے باہر سنسان علاقوں میں ذرا کم موو کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں 19 اور 20، یہاں پہ چھٹے کا لارڈ پہلے گھر میں ہے، اور یہاں پہ بھی اپنا مون ورگو میں ہے، اور جب چھٹے کا لارڈ پہلے گھر میں اور پھر وہ نیگیٹو ہو تو تھوڑا سا آپ جسمانی طور پہ آپ تھوڑا سا لاغر سا فیل کرو۔ میں آئی ایم فیسنگ دس، میرے نا جسم میں درد، مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ ہو رہی، حالانکہ میں فٹ ہوں، دوائیاں لے رہا ہوں ہر چیز، بٹ ایک ایسی کہہ لیں کہ سستی سی میرے پہ چھائی ہوئی ہے، سستی سی، جسے لتھارجک پن جسے کہتے ہیں وہ ہوا۔ تو اس طرح آپ کا بھی ایسا لتھارجک پن آپ کے اوپر تھوڑا سا آئے گا، اور آپ اپنی ہیلتھ کے ایشو کو زیادہ تر غور و فکر میں رہیں گے، اور کیسے ہاؤ ٹو امپروو مائی ہیلتھ، اینڈ اس طرح کے دماغ آپ کا چڑھا رہے گا۔ صرف سوچ کی حد تک عقل محدود رہے گی، اور وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں وہ گھبرا کے اپنی نشہ یا ٹرنکلائزر یا کوئی ڈرگز زیادہ کر لیں گے، ٹھیک اندازے سے کام نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا اسینڈنٹ ٹھیک بیٹھا ہے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اسینڈنٹ ہی تو کام خراب ہوا ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ اپنے معاملات کو آپ نے زیادہ لمبا نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ریلیشنز ود انکل، ماما، چاچا، یہ ان کے ساتھ بھی کوئی منہ ماری ہو سکتی ہے آپ کی۔ ایروگنس آپ کے اندر آ جائے گا، مٹیریلسٹک اپروچ ہوگی آپ کی، غصہ بھی آئے گا۔ تو ان چیزوں سے آپ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ نہیں الجھنا، اپنے کام میں دیکھیے گا، آپ کو کیونکہ کافی کام جمع ہوا ہوگا، آپ تھوڑے سے اپ سیٹ ہو سکتے ہیں کہ جی کیا یہ اتنا کام جمع ہوا، تو تھوڑے سے ٹریگر کریں گے، تنقید زیادہ کریں گے، غصہ آئے گا آپ کو۔ تو اس لیے کوئی ایسا کوئی اوپر سے آرڈر آ جائے گا جس کو آپ ٹینشن لینے کی چکر میں لگے۔ بٹ ایک چیز بتا دوں کہ یو ول ایبل ٹو کور آل دیز تھنگس، تو اپنے آپ کو یہاں پہ مینیج کرنا ہے۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو مینیج مائی سیلف آلسو۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ تھوڑی سی ایریز کے لیے یہ ذرا تھوڑا سا پرابلمیٹک سال ہے، مہینہ ہے۔ تو ورڈ بھی بندہ اننیسیسری ورڈ، ٹینشن، کام رک جانا کبھی کدھر، وہ فٹیگ سی فیل کرنا، تو یہ چھٹا گھر ویسے بھی بیماریوں کا، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا بلڈ پریشر شروع کر گیا، میرا شوگر انکریز ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتی، تو اس کے میں وسوسے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کی پرانی یاد آ جائے گی، اس میں آپ پوچھیں یار اس وقت ایسے ہوتا تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، تو یہ سوچ کے ہائپر ہوں گے۔ تو کوئی نہ کوئی ٹرانسفر، کوئی نہ کوئی ایکشن، کوئی ایسا قسم کا کوئی پرابلم آ سکتا ہے جس سے آپ سیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی آپ کی ایکسپلینیشن کال ہو سکتی ہے، یا آپ کی پوسٹنگ غلط جگہ ہو جائے، تو یہ تھوڑا سا گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اسی طرح اپنا ٹائم گزاریے گا، اور مینٹل سٹیبلٹی آپ نے اپنی کنٹرول رکھنی ہوگی۔ تو اٹس اے گڈ، آگے اتوار آپ کا اچھا ہوگا، وہ آپ کو اس کو اگلے ہفتے کور کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی ٹورین، کیا حال آپ کا یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں، یہ ہفتہ ہے آپ کا 16 اپریل سے 21 اپریل کے درمیان، بٹ میں اس کو رکھوں گا 20 اپریل کے درمیان، اور اگلا ہفتہ جو ہوگا وہ 21 سے چلے گا۔ تو پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وش کیا ہیپی برتھ ڈے کا، اور اب اگلا مہینہ آپ کا آ رہا ہے تو آپ کو بھی ہیپی برتھ ڈے ایڈوانس کہوں گا، وہ آخر پہ بات کروں گا۔ اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں آئی ہوپ کہ عید اچھی گزری ہوگی، آپ لوگوں نے اچھا انجوائے کیا ہوگا۔ آپ سب واحد زوٹک سائن تھا ٹورس جس پہ پریشر کم تھا، کیونکہ ان کو کافی جوپیٹر ساتھ بیٹھا تھا، اور
9واں اور 5ویں کو ٹرائن تھی، اس لیے آپ لوگوں کا یو مائٹ ہیو پاسڈ گڈ ٹائم ڈیورنگ عید ہالیڈیز اینڈ لاسٹ ویک آپ کا اچھا گزرا ہوگا۔ تو اب آپ کا یہ ہفتہ جو ہے نا اسٹارٹ آپ کا چوتھے گھر سے شروع ہو رہا ہے مون لیو میں، اور 15 آپ کا 14-15 میں نے کہا تھا کہ بڑا اچھا ہوگا، بہن بھائیوں سے گزرے گا، اور اس کی کنٹینیوٹی یہیں پہ پھر رہے گی۔ چوتھے کا لاٹ 12ویں میں چلا گیا، تو یہ تھوڑا سا آپ کا، کیونکہ 12ویں گھر میں سن نیگیٹو بیٹھا ہوا ہے، تو پلس مائنس ہوگا، بٹ اوور آل یو ول ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف اور مینیج پراپر آئے گا۔ آپ نے اپنی جائیداد کو، اور اگر آپ بڑھاپے میں ہیں تو تھوڑے سے آپ کے ہیلتھ ایشو آئے گا، اور جائیداد اس میں بیچنے کی کوشش کریں گے، تو یہ آپ نے کام نہیں کرنا، اور کوئی نہ کوئی قرضہ والا بھی آپ کو تانگ سکتا ہے۔ اور آپ کے اگر آپ ذمہ دار ہیں تو معاشی جو آپ کے کیٹل جسے کہتے ہیں، گائے بھینسیں بکریاں، تو ان کی صحت کا خیال کرنا ہوگا، وہ آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، اور اخراجات بہت زیادہ، اور والدہ کی آپ نے صحت کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اب چوتھا گھر ہے آپ کو، چوتھا گھر جو ہے نا والدہ کا گھر ہے، تو میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ مون بیٹھا ہے، ٹھیک بیٹھا ہوا ہے، لیکن میڈیٹر اس کا تھوڑا سا، لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ 12ویں گھر سے وینس کی ٹرائن بھی ہے، تو اس لیے یو ول بی ایبل ٹو مینیج ایوری تھنگ۔ تو والدہ بیمار ہوں گی بٹ ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی زمین جائیداد کا معاملات کریں، گھر کی ریپیئر میں مصروفیت رہے گی آپ کے۔ کیٹلز کا میں نے پہلے بتا دیا ہے، کیٹلز کو آپ نے ویکسینیشن یا ڈاکٹر کو بلا لیجیے گا۔ میرا ایک ڈرائیور ہوتا تھا، اس کا نام ابھی ذہن میں آتا ہے، تو اس کو ایک دن اس کے بیٹے کا فون آیا کہ آپ ابا امی بیمار ہیں، انہوں نے کہا ڈاکٹر کو لے جا، تو میں نے کو فون کر رہا ہے، تو اگلے مہینے پھر فون آیا ابا مجھ بیمار ہے، اسی وہ گاڑی روکی، سر تسی گڈی آپ لے جاؤ، تو میں گھر چلے، میں گھر جا رہا ہوں، میری بھینس بیمار ہے۔ تو لوگ بھینس کے ساتھ زیادہ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بیگم کے ساتھ، تو وہ اسی وقت چھٹی لے کے اس کو ہاسپٹل لے کے گیا، اور ٹیکے ٹوکے لگوائے بھینس کو۔ تو اسی طرح آپ نے بھی اپنے جانوروں کا، اپنے پیٹس کا، اپنے گھر کے اس کا خیال کرنا ہوگا۔ آپ کے چیسٹ پہ پریشر آ سکتا ہے، بلڈ سرکولیٹری سسٹم تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤن ہوگا۔ فصل جو آپ کی نا اگر ذمہ دار ہیں تو وہ بارش یا کوئی ایسی آندھی وغیرہ جس سے تھوڑی سی پرابلم آ سکتی، تو آپ نے اس کو مینیج کرنا ہوگا۔ کٹائی اس وقت کیجیے گا، پہلے وہ اپنا موسم دیکھ لیجیے گا۔ اور خواتین کے بریسٹ میں کچھ نہ کچھ مسئلے، خاص طور پہ وہ خواتین جو بریسٹ فیڈ کرتی ہیں بچوں کو، تو وہاں پہ بھی ان کی بچے کے ساتھ تھوڑا سا ان کا ایک ڈسٹنس سا پیدا ہو سکتا ہے۔ کوئی گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی نہیں لے، کوئی بیچ کے نہیں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہاں پہ ایک اچھا جیسچر آپ کا اچھا چلے گا، گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا، اور جنرل ہیپینس ہوگی، آپ کا ریزیڈنس کی ریپیئر میں بھی رہیں گے۔ موسم ذرا سخت ہوگا، موسم کو میں آپ کو دیکھنا ہوگا، کوئی فالز ایلیگیشن یا کوئی اسکینڈل یا کوئی اس قسم کے معاملات آپ پہ آ سکتے، کیونکہ 12ویں گھر میں سن ہے، تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا کوئی اگریسو بولڈ اسٹیپ نہیں لینا، بٹ جسٹ اپنے کام سے کام رکھنا ہے، لڑائی جھگڑے میں بالکل نہیں پڑنا، کسی کے ساتھ بحث ماسا نہیں کرنا۔ والدہ کو آپ نے نا اکیلے نہیں چھوڑنا، اس کی ذرا بھی پرابلم ہو تو اس کو فوراً آپ نے ٹائم دینا ہوگا، والدہ کی صحت کا آپ نے خاص خیال کرنا ہوگا۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا سٹارٹ جو 16، 17، 18 یہ ملا جلا ہوگا، اس میں فائدہ بھی ہوگا، اس میں آپ کو تھوڑا سا دباؤ کا شکار بھی ہوں گے، بٹ کیونکہ وینس کی ٹرائن ہے، دباؤ آئے گا ضرور، بٹ یو ول ایبل ٹو کنٹرول اٹ، آپ اس کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو میں آپ کو پلس مائنس بتاتا ہوں، دونوں رخ بتاتا ہوں، اس لیے کہ جو نیٹل کا ہاروسکوپ اصل چیز انڈیویجول ہاروسکوپ کی بات ہوتی ہے، انڈیویجول ہاروسکوپ وہ آپ ایکوریسی ہے، یہ جنرلائز ہے، مثال کے طور پہ بارش ہو رہی ہے تو ٹکا کے، اب جن کے کچے گھر ہیں ان کے لیے برے ہیں، اوورال تو موسم ہم پرڈکٹ کر رہے ہیں جی بارش ہو رہی ہے اور بارش بڑی ہوگی، اچھا کیا ہوگا، جن کے گھر اچھے ہیں وہ انجوائے کریں گے، بالکونی میں بیٹھیں گے اور وہ بارش کو انجوائے کریں گے، جن کے کچے گھر ہیں وہ پریشان ہوں گے، جن کے گھر کا ڈرینیج یا پانی گلی میں کھڑا ہو کے پانی اندر آ جائے گا، وہ بیچارے اپنے برتن چار پہیے وغیرہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایک بارش کا جنرلائز تو آپ بتا دیں گے کہ بارش ہوئی، بٹ واٹ ہیپن ٹو انڈیویجول اٹس ڈپینڈ اپون یور اون نیٹل ہاروسکوپ۔
تو اس لیے ہر چیز اپنے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جنرل گائیڈ لائن لیں آپ اس کو، اور پھر اس کے مطابق آپ چلیں۔ آگے چلتے ہیں، ٹورنس 19-20، یہ آپ کے 5ویں کے گھر میں، 5ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں بیٹھا، پھر 12واں گھر آ گیا، تو یہاں پہ آپ کے اخراجات اننیسیسری، دوستوں کے ساتھ آپ نے بالکل نہیں، دوستوں سے دور رہنا ہے۔ یہ جو 3-4 دن ہوں گے، دوستوں سے آپ نے بہت دور، دوست آپ کے ساتھ بہت آپ کو ڈرگز لے سکتے ہیں، آپ کو منشیات میں پھنسا سکتے ہیں، آپ کو غلط جگہ پہ لے سکتے ہیں، اور آپ ڈیفیم کروا سکتے ہیں۔ تو جتنا آپ دوستوں سے دور رہیں گے اتنا ہی آپ بہتر ہے۔ اور دوستوں سے مل کر یا دوسروں کہنے پر کچھ ایسا انلیگلٹی ہو سکتی جس سے آپ لیگل ایشو میں آپ انوالو ہو سکتے ہیں، کوئی خدا نہ کرے کوئی بیماری آپ کو کوئی غلط جگہ سے لگ جائے، تو اس سے بیٹر کہ یو ریمین اوے فرام یور فرینڈ، ان کو گھر پہ بھی نہیں لانا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ تو یہاں پہ آپ کا ہائر ایجوکیشن، یہاں پہ آپ اپنے ایجوکیشن میں کافی مصروف رہیں گے، ایجوکیشن کا آپ اپنے ٹینشن لیں گے کہ یہاں میرا پیپر آ رہا ہے، میرا تھیسس جمع کرانا ہے، میں نے پریزنٹیشن دینی ہے، تو اس میں بھی آپ کی مصروفیت نظر آتی ہے۔ سٹا لاٹری جوا میں مت گھسیے گا، وہاں پہ میں کوئی اتنا اچھا دن نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ سٹا لاٹری جوا کر سکتے ہیں۔ کوئی سڈن ویلتھ آئے گی لیکن اس کو مینیج کرنا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ آپ گھبرا جائیں اور پھر پیسے ہاتھ سے نکل جائیں، ٹرین چھوٹ جائے۔ منفی طریقوں سے سوچنا آپ کے اوپر ہوگا، اور فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوں گے۔ انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں جائیں گے بٹ زیادہ تر کھوئے کھوئے رہیں گے، دل نہیں لگے گا، رومانس میں دل نہیں لگے گا، فلرٹنس میں لٹ جائیں گے، تو گیمز اینڈ ڈانسز کا موڈ آپ کا نہیں، تو یہ ایک سنجیدہ سا دن گزرے گا آپ کا، سنجیدہ سا ہوگا۔ اور بچوں کے بارے میں ورڈ ہوں گے، بچوں کے رزلٹس کے بارے میں، بچوں کے پڑھائی کے بارے میں کنسرن ہوں گے، ان کو ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بچوں کو تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ بچوں پہ خفا نہیں ہونا، یہ پلانٹری کنڈیشن ہی ایسی کہ آپ بچوں کے ساتھ الجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ ایسے ہی پریشان ہوں گے، تو اٹس بیٹر کہ ان کے ساتھ بڑا محبت سے پیار سے رہیے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ میچ ڈالنے کی، کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ لڑنے کی، کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ روب ڈالنے کی، ان کو رب کرنے کی۔ بعض ماں باپ میں میرا ایک دفعہ بیٹی کے نمبر آئے 95% اور بیٹے کے آئے 88%، تو اس کی میری مسز نے دونوں کو رگڑا لگایا، نمبر بہت تھوڑے ہیں یہ، اور دونوں کو پھینٹی بھی لگائی تھوڑی سی، تو وہ میری بیٹی چیخ کہتی میرا کیا قصور تھا، 95% مارکس لے کے مجھے خام خواہ آپ رگڑ رہی، وہ اکڑ گئی، چھوٹی سی تھی جب 4th کلاس میں، تو وہ تو اس نے بغاوت کر دی۔ تو اس لیے نا بچوں کے نمبروں کو آپ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، اس کو پازیٹیو لیا کریں، ایویلویشن کو، یہ وہ۔ اور کئی اسکولوں میں ایسا بھی ہوتا ہے جہاں بچوں کو بیچاروں کو تھوڑا سا مس جو ہوتی ہے نا آج کل جو پاکستان میں، وہ لائکنگ ڈس لائکنگ بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ تو جیسے آرمی پبلک اسکول میں تھی میری بیٹی، تو اس کو سیکنڈ کر دیا آدھے نمبر سے، تو میری بیٹی نے پوچھا میم سوال تو میرا ٹھیک تھا پر آدھا نمبر کیوں کاٹ رہا، تو کہتی بیٹا نوکری بھی کرنی ہے۔ تو اس طرح کا معاملات بچوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، کمپٹیشن، وہ بھی آگے ٹیچر بھی تو ہیومن بینگ ہیں، ان پہ بھی پریشر ہوتا ہے، تو بچوں سے آپ نے الجھنا نہیں ہے۔ تو اٹس اے گڈ ٹائم۔ آگے پھر آپ کا 6ٹھے گھر میں آ جاتا ہے، وہاں پہ کیتو کے ساتھ، تو یہ اتوار آپ کا تھوڑا سا ملا جلا ہوگا، کام میں مصروف رہے گا، ورکنگ پلیس پہ رہیں گے، تھوڑا سا غصے میں کٹ رہیں گے، بٹ اس کو ایکسپلین کروں گا اگلے ہفتے کے ہر اس کو۔ میں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ جی۔ جیمنائی کیا حال ہے؟ لائق لوگوں، پیارے لوگوں، عقل مند لوگوں، پر تھوڑے سے اپنے آپ کو تکلیف دینے والے، بٹ نو، جیمنیز آر انجوائنگ۔ آپ کا پچھلا ہفتہ اچھا گزرا، باقیوں کا بڑا ٹف گزرا، بٹ آپ لوگوں کا تھوڑا سا بہتر گزرا ہوگا، اچھا انجوائے کیا ہوگا، عید بھی اچھی گزری ہوگی۔ پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے وش کیا اور اچھے اچھے میسج آئے، تو میں اس لیے آپ کو پرسنلی آپ کا آئی ایم گریٹفل کہ آپ لوگوں نے مجھے وش کیا، اور میرے ساتھ آپ لوگوں کا بڑا اچھا انٹریکشن رہا۔ تو اب آپ کا سٹارٹ جو ہو رہا ہے وہ آپ کا جیمنائی 30 گھر سے 16، 17، 18، اور اس کا میڈیٹر 11ویں گھر میں سن
راہو کے نیچے پسا ہوا. تو یہ تھوڑا سا آپ کو پرابلم تھوڑا سا ہوگا, ملا جلا ہوگا, بٹ یہاں پہ یو ول ہیو ٹو مینیج یور سیلف, میں وہ آپ کو بتا دوں. اور جب تیسرے کا لاٹ 11ویں گھر میں جاتا ہے تو چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے پرابلم الجھنے آپ کا ہوگا, اور کوئی نہ کوئی شراکت داری یا کوئی لین دین میں کوئی آپ کا منہ ماری ہو سکتی ہے. تو بس اس بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے الجھنے کی کوشش نہیں کرنی. تو یہ تیسرا گھر ہے, تو تیسرا گھر وہاں پہ آپ کا لیو میں بیٹھا ہے, تو آپ کافی اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے, آپ کافی اپنے آپ کو, آپ کی جو مڈل ایجوکیشن میں ایگزام ہوگا تو آپ کے اوپر پریشر بھی ہوگا, آپ تیاری کرنے میں پریشر, آپ کو نیند نہیں آئے گی, اوور برڈن ہوں گے. تو اپنی نیند پوری کیجیے گا, ریلیکس رہیے گا, آپ ایسے سوچوں میں گم رہیں گے, اور آپ ایسا لگے گا آپ نے یاد بھی کر لیا لیکن ایسا لگے گا میں بھول گیا ہوں, یہ اس قسم کا. بٹ جب آپ پیپر دینے لگیں تو آنکھیں بند کیجیے گا اور کوئی نہ کوئی آیت الکرسی پڑھ لیجیے گا یا کوئی استغفر اللہ پڑھ لیجیے گا, اور دماغ بن کے اپنے آپ کو نا لمبا سانس لے کے پیپر شروع کیجیے گا. تو آپ ایک دم آپ کے دماغ میں روشن ہو جائے گا اور آپ لکھنا شروع کر دیں گے, اور پھر آپ کی اسپیڈ اتنی تیز ہوگی کہ یو ول ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف, بٹ یو نیڈ اے کنسنٹریشن پراپرلی. اور سفر بھی آپ کے آ جائیں گے تھوڑے سے, میں بھی آپ کسی دوسرے شہر میں جائیں کوئی آپ کورس کرنے یا کوئی سیمینار اٹینڈ کرنے, یہ بھی آپ کا نظر آ رہا ہے. آپ کی اسپیڈ تھوڑی سی تیز ہوگی. لکھنے میں آپ ذرا تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریے گا کیونکہ اس میں آپ اسپیلنگ کی غلطیاں ہونے کے چانسز ہیں. کرج اور حوصلہ آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا. کالم نگار بڑا تیکھا لکھیں گے, بڑا سوچ اوقار کے ساتھ گورنمنٹ پہ تنقید کریں گے, اور ان کے کافی کہہ لیں کہ ان پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے, اور ہمسایوں کے ساتھ بھی تھوڑی سی منہ ماری ہو سکتی ہے. مارکیٹنگ کے لوگ بڑے کرٹ ہوں گے, مارکیٹ تھوڑی سی ڈاؤن ہوگی جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ گھر کی تبدیلی کے بارے میں بھی سوچیں گے. اسٹیمنا آپ کا اتنا اچھا نہیں ہوگا, شارٹ ٹریولنگ, اور وہ لوگ جو بول کے پیسے کماتے ہیں تو وہ کافی ہوں گے. میڈیا کے لوگ جو ہے نا وہ کافی تیز ہوں گے, اور سوچ بڑا ٹو دا پوائنٹ فوکس ہو کے گورنمنٹ کو رگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے ان پہ بھی پریشر آ جائے گا. اور آپ کا کمیونیکیشن سکل تھوڑی سی ہو سکتی ہے. تو ابھی اذان ہونا چاہ رہی ہے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے وقفہ لوں گا, اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ دوبارہ جوائن کرتا ہوں, اور اس کے بعد آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جی, اذان کا وقفہ تھا, ابھی اذان ختم ہوئی ہے تو میں نے بھی نماز پڑھ لی. میں نے کہا چلیں اب آرام سے پھر تسلی سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو بات کر رہا تھا جیمنائی آپ کا چوتھے گھر میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, تو بلکہ تیسرا گھر سوری, تو یعنی بڑے سنجیدگی سے وہ لوگ جو بول کے کرتے ہیں, مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, تو بڑی سنجیدگی سے اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جیمنائی اس کے بعد یہاں پہ آپ کا نا چھوٹے چھوٹے سفر بہت آئیں گے, اور بڑے سفر باعث ظفر اور باعث رحمت نہیں ہوں گے, تھوڑے سے زحمت ہوں گی. ان کالڈ فار سفر جسے کہتے ہیں, ان نیسیسری آپ کو جانا پڑے گا اور بحالت مجبوری, تو اس پہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو کافی لیکن اینڈ رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا. تو یہاں پہ آپ کو ایگزام میں تیاری میں اور بڑی سنجیدگی سے اپنے ایگزام کی آپ تیاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آپ کا اسٹیمنا جو ہوگا نا وہ تھوڑا سا سانس کے چڑھ جانا یا وہ اس پہ آپ کرتے ہوئے نظر. میڈیا کے لوگ یہاں پہ بہت ہی کرٹیسائز کریں گے وہ, اور ان کو پھر حکومت پہ کرٹیسائز کریں گے, پر ان کو حکومت کی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی دباؤ آتا ہوا نظر آتا ہے. لہٰذا ذرا سوچ سمجھ کے فکرے کا استعمال کیجیے گا, بہت زیادہ رب نہ کیجیے گا, نہیں تو پھر آپ تھوڑا سا پریشر میں آ سکتے ہیں. خاص طور پہ گلوکار حضرات یا جو اداکار, یہ لوگ تھوڑا سا پرابلم میں, اس طرح کہ ان کو آگے کوئی کنٹریکٹ ملتا ہوا اس دن رک سکتا ہے. تو وہ اپنا بہتر ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. کوئی ملازم
آپ کو بلیک میل کرے گا کہ میں جا رہا ہوں جی اپنا نیا ڈھونڈ لیں. اور جب ٹرین ملازم جاتا ہے تو گھر کا ماحول تھوڑا سا پریشان ضرور ہوتا ہے, بندہ ورڈ ہوتا ہے, تو آپ اپنے اس ملازم کی منتیں شنتیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. آگے جیمنائی 19 اور 20, یہ آپ کا چوتھے گھر میں, اور چوتھے کا لاٹ 11ویں گھر میں ہے. تو یہ چوتھا وہ بھی نیگیٹو بیٹھا ہوا ہے, مرکری آپ کا پھنسا ہوا ہے, اور اس کا بھی آگے میڈیٹر بھی پھنسا ہوا ہے. تو چوتھے کا لاٹ جب 11ویں گھر میں جا کے نیگیٹو ہوتا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی چیز فروخت کر کے اپنا علاج کراتے ہیں. تو اپنی پراپرٹی کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا, اور یہاں آپ جذباتی ہو کے اپنی پراپرٹی بھائیوں بہنوں کے نام کر دیں گے, بعد میں پھر کوستے پھریں گے. کوئی جذباتی ہوگا, اچھا یہ لو میں یہ پیسے تم لے لو, چیک کاٹ دیا یا کچھ اس قسم کا گھر اس کے نام لگا دیا. تو آپ نے جذباتی نہیں ہونا, تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنا دماغ کو سینٹیمنٹ سے باہر نکال کے فیصلہ کیجیے گا. اسی وقت کوئی فیصلہ جائیداد کی ٹرانسفر کا یا کوئی اس قسم کا فیصلہ آپ نے بالکل نہیں کرنا جو آپ جذباتی ہو کے کریں گے, اور پھر وہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا. تو والدہ کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. والدہ آپ کی طرف کافی کہہ لیں کہ ڈسکشن ہوگی گھر کی, آپ معاملات کو دیکھیں گی, اور والدہ ذرا آپ کے ساتھ سنجیدگی سے پیش آئیں گی, جس سے تو آپ نے اس کو بڑا پیار سے ہینڈل کرنا, وہاں سے آگے ان سے بحث مباحثہ نہیں کرنا. آپ کی فصل بھی اچھی ہو جائے گی, آپ کا کہہ لیں کہ کوئی فیم میں بھی ہو جائے گا, کوئی بیماری آپ کا بلڈ پریشر اپنا بس کنٹرول کریے گا. ذہنی سکون آپ کا اپس اینڈ ڈاؤن رہے گا. ویسے بھی ہے ذہنی سکون کے سلسلے میں آپ خود بھی اپنے آپ کو تکلیف کے ٹیکے لگاتے ہیں, تو یہاں پہ وہ خود نہیں لگائیں گے, تھوڑا سا آپ کے پریشر آ سکتا ہے. تو لہٰذا کوئی نہ کوئی آپ کا پیٹ بیمار ہو جائے گا, اس پہ پریشان ہو جائیں گے, گاڑی خراب ہو جائے گی, وہ ورک شاپ چلی جائے گی. تو یہاں پہ ایک موسم بڑا ہارش ہو, چیز رکھ کے بھول جائیں گے, اس پہ سارا دن آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے آپ کو خوب تنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اپنے والدہ کے ساتھ نہیں الجھنا, بس یہ کہ اس کا خیال کرنا ہوگا. آگے 21 آپ کا, تو یہ میں اگلے ہفتے ایکسپلین کروں گا, لیکن یہاں پہ چوتھے گھر میں آپ کے 5ویں گھر میں, آپ کے 5ویں کا لاٹ آپ کا 11ویں گھر میں, تو یہ تھوڑا سا اتوار کا دن بھی ذرا آپ کا سخت سا گزرے گا, اور کوئی اتنا کہہ لیں کہ دوسروں کا سہارا لینا پڑے گا. کوئی کاروبار دوستوں کے ساتھ یہ کریں گے تو اس پہ آپ تھوڑا سا انسرٹنٹی فیل کریں, لیکن یہاں پہ آپ کرٹ بڑے ہوں گے, بہت زیادہ چلاک تیز. کوئی لاٹری سٹا جو ہوا, یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو سڈن گین ملتا ہوا نظر, فائدہ ہی پہنچے گا آپ کو. اور بس آپ نے نا کوئی سیریس پیسوں کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, دوستوں سے ذرا بچ کے رہنا ہوگا. اور خاص طور پہ وہ جو جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں, اور وہ پریگننسی جو اگر فرض کریں کر لیے, تو یہ سنڈے کو آپ نے بالکل پن پوائنٹ سائلنس ہونی چاہیے, اور زیرو ٹالرنس آن اینی ایکٹیویٹیز. ریسٹ ریسٹ ریسٹ, نہیں تو ابارشن مس کیریج کے چانسز بن سکتے ہیں. تو جیمنائی یہ ہفتہ ملا جلا ہوگا, آہستہ آہستہ امپرومنٹ آنی شروع ہو جائے گی. جیسے ہی اب 20-21 کو سن نکلے گا تو حالات کافی آپ لوگوں کی فیور میں آنا شروع ہو جائیں گے. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی کنسیرین کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ من موجی بچوں, ٹھنڈے مٹی پاؤ, خدمت گزار بچے اور لوگ, اور میٹھے لوگ. کنسیرین آج کل اوور برڈن ہے, اور روزے رکھ کے ویسے بھی چھوٹے چھوٹے منہ نکالے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے, خوشو سے روزے رکھے ہیں. آئی ہوپ عید اچھی گزری ہوگی. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے وش کیا, اور مجھے سالگرہ مبارک کے بڑے میسج آئے. آئی ایم گریٹفل. اور دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے. کنسیرین یہ ایک جنرل ریڈنگ ہوتی ہے, یہ میں آپ کہیں گے جی بڑا کمنٹس تھے کہ بڑا سخت ہفتہ یہ تھا, لیکن یہ ایک آپ لوگوں کو ایک کوشن کرنا ہوتا ہے کہ جی بارش آ رہی ہے تیز, تو ذرا محتاط رہیے گا. لیکن دیکھیں بارش تو آ گئی, یہ ہماری یہ جرنل فورکاسٹ. اب کن کو افیکٹ کرتی, جن کے تو گھر اچھے بنے ہوئے ہیں, اونچی جگہ پہ بنے ہیں,
ان کو تو کوئی نہیں، وہ تو بالکنی میں بیٹھ کے انجوائے کریں گے، جبکہ وہ لوگ جن کے کچے گھر ہیں یا بہت ہی ہے تو وہ پریشان ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں گلی میں پانی کھڑا ہو کے پانی اندر آتا ہے وہ بیچارے وہ اپ سیٹ ہوں گے۔ تو اس ڈپینڈ اپون یور اون ہاروسکوپ، آپ کا نیٹل کا ہاروسکوپ کیسا، تو اس لیے اس جرنلائز کو اپنے اوپر 100% لاگو مت کیا کرے۔ ایک یہ میں نے تو اتنا بتایا کہ یہ چیز ہو سکتی، تیز ہوا آئے گی یا بارش بڑی شاور تیز آئے گا، بٹ ہاؤ ٹو مینج، یہ تو پھر آپ کا ہر ایک تو نہیں افیکٹ ہوگا اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ جنرل ریڈنگ کو تھوڑا سا اپنے اوپر سوار نہ کیا کرے۔ میں یہ شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ہفتہ ہوگا اپریل کا مہینہ یہ تھوڑا سا ٹف گزرے گا، آپ نے دیکھ لیا گورنمنٹ پہ بھی بہت بھاری جا رہا ہے، روز نئی نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ تو سٹارٹ آپ کا 16، 17، 18 آپ کے دوسرے گھر سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کا لاٹ 10ویں گھر میں پر نیگیٹو بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی نمایاں اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر بلیسنگ، سسرال والوں کی آپ کے اوپر بلیسنگ، اور کوئی سماجی معاشرتی عہدہ رتبہ مرتبہ دنیاوی ترقی ملنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ بٹ یہاں پہ کیونکہ میڈیٹر سن نیگیٹو ہے تو آپ کو یہ احساس تنگ کرے گا کہ آپ کاروبار کرنے، پیسے کمانے اور معاشرے میں دولت کے بل بوتے بڑا آدمی بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور آپ بن نہیں پا رہے۔ آپ کے لیے تجارت جو بہترین شعبہ ہے، اور یا کوئی نہ مینوفیکچرنگ یا کوئی تجارت یا بزنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان ہونے کا چانسز بھی نظر آ رہے ہیں، یا بینکوں کے قرضے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، کوئی مشینری آپ کی بار بار خراب ہو سکتی ہے، ہر لمحہ احساس ہوگا کہ فیکٹری خرچ کرواتی ہے، آمدنی کم ہے، ذہنی تناؤ زیادہ ہے۔ تو یہ اس قسم کے وسوسے ان نون فیئر ٹریگر کرے گا۔ یہ آپ نے یہاں پہ اگر تو آپ بیچ میں پھنسے رہے اس قسم کے، تو پھر تو آپ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، تو یہاں پہ آپ نے اپنے معاملات کو لپیٹ کے ایک سائڈ پہ کیجیے گا اور اپنے کام میں گھس جائے گا۔ دوسرا گھر ہے آمدنی کا گھر ہے، تو پیسے ضرور آئیں گے بٹ تھوڑے سے زور مار کے آپ کو پیسے لینے پڑے گا۔ کوئی نہ کوئی کھانے میں کوئی پرابلم آ جائے گا، یا گورنمنٹ کا ایسا کوئی قانون آ جائے گا جس سے آپ کی آمدنی ٹیکس لگ جائے گا، تو آپ کی آمدنی میں آپ سوچیں گے یار میں نے 1000 روپیہ تو میں نے 500 روپیہ ٹیکس دینا، تو میرے پاس تو 500 روپیہ بچے۔ تو اس قسم کی کوئی نہ کوئی آپ کو سننے کو باتیں سننے مل جائیں گی۔ سسرال والوں کے پاس جائیں گے تو وہ بھی آگے سے آپ کو تکھی تکھی سنا دیں گے، آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے، آپ کو چار سنائیں، آپ بھی چار سنا کے آئیں گے۔ تو اس قسم کے معاملات آپ کریں گے۔ سگریٹیں بہت پئیں گے، وہ لوگ جو ٹرنکلائزر ڈرنک کرتے ہیں وہ زیادہ کریں گے، سوچوں میں گم رہیں گے، اپنے آپ کو ریلیف دینے کے چکر میں رہیں گے۔ تو یہاں پہ معاشی فائدہ پہنچے گا بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف یور مینٹل ہیلتھ ایشو۔ آپ کا ذہنی جو ہے آپ کو تکلیف دے کے اس معاملات کو کرنے کا کیا فائدہ۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا ریلیکس رہیے گا، اور آپ کیا کہتے ہیں اچھا اچھا کھانے کھائیے گا، اور کوئی نہ کوئی موج مستی سمرن کی گولی لے لیجیے گا صبح دوپہر شام والی، ٹھیک رہے گا۔ بولیں گے اچھے وکیل حضرات یہاں پہ تھوڑے سے بہت تیز ہوں گے، تھوڑے بڑی شاید گورنمنٹ کے وکیل خاص طور پہ یہاں پہ خوب لتاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کا بولنے کا انداز بڑا سیریس ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، اسپیچ لینگویج آپ کی اچھی ہوگی، اور کوئی ہوٹل میں کھانا کھائیں گے بل بہت زیادہ آ جائے گا تو وہ بھی آپ پریشان ہوں گے، اور آپ کے کسی سرکاری اسپتال میں جا کے دانتوں کا بھی علاج کریں، کیونکہ دانتوں کا پرائیویٹ علاج تو بہت مشکل ہے، تو کسی سرکاری اسپتال میں جا کے اپنے دانت چیک کرواتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، یا منہ میں دانے نکل آئیں گے، تو اس قسم کے پرابلم آپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ تو دوسرا گھر آپ کو سسرال کا بھی ہے، تو سسرال والوں کی طرف سے بھی آپ نے بحث پوچھ نہیں کرنی۔ تو یہاں پہ ٹیچر، لائر، بینکر، مارگیج، اسٹاک شیئر والے لوگ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا ایکسکیوز می وہ ذرا دباؤ کا شکار رہیں گے۔ تو یہ آپ کا آ گیا۔ اس کے بعد کنسیرین آپ کے تیسرے گھر میں 19 اور 20 یہاں پہ مون ہوگا ورگو میں، اور تیسرے کا لاٹ 10ویں گھر میں۔ تو تیسرا اور 10ویں کا کمبینیشن بھی اچھا، لیکن وہاں پہ کیونکہ مرکری راہو کے نیچے اور اس کا میڈیٹر مارس وہ بھی دبا ہوا ہے، تو کوئی اتنا اچھا
کمبینیشن نہیں بنا ہوا، پھر بھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، ان کو کاروبار میں شامل نہیں کرنا، اور خاص طور پہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے حضور سے زیادہ فری نہیں ہونا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بڑی بحث کریں گے، اور میں بھی کسی مقدمے بازی میں بھی آ سکتے ہیں، کسی جائیداد کے جھگڑے میں آپ کو مقدمہ بھی کر سکتے ہیں۔ گھریلو معاملات میں آپ کے چھوٹے بہن بھائی گھر کے سربراہ کی مشکل حالات میں مدد تو دور کی بات ہے، سارا بننے سے بھی بھاگ سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو مت چھیڑیے گا۔ یہاں پہ فیملی کے اگر آپ بحث کی یا کچھ اس تو فیملی کے آپ سیپریشن کا، میں اپنا گھر لیتا ہوں مجھے علیحدہ کر دیں، تو بکھر جانا جسے کہتے ہیں نا، اس کے چانسز بن سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ کنٹرول کیجیے گا معاملات کو، یہ 2 دن گزاریے گا، کوئی ایسی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ بحث مباحثے میں کرنے کی، کسی کے ساتھ الجھنے کی، کسی کے ساتھ آپ چوتھا گھر ہے وہاں پہ پھر والدہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی، تو آپ نے یہاں پہ کافی اور بڑا یہ 2 دن آپ کے بڑے سنجیدگی سے گزریں گے، اپنے جائیداد کے معاملات، کوئی کمرشل پراپرٹی جو آپ کی اس کا رینٹ نہیں آئے گا اس کو مینیج کرنے ہوئے، یا رینٹ پہ چڑھے گی نہیں اس پہ لگے رہیں گے، اور آپ کی جو مڈل ایجوکیشن ہے، چوتھا گھر آپ کی مڈل ایجوکیشن میں آتا ہے، تو اس پہ بھی آپ کافی سیریس ہو کے لیتے نظر آ رہے ہیں۔ پریشر آئے گا آپ کو، نظام آپ کا تھوڑا سا بلڈ پریشر کے پرابلم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ موسم ذرا سخت ہوگا اور فلکچویشن رہے گی، آپ کا کوئی پیٹ بیمار ہو سکتا ہے، اور آپ کا کہہ لیں کہ بہن بھائیوں کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل آپ کو۔ اچھا، یہاں پہ جو تیسرا گھر ہے وہ آپ کا کہہ لیں اینکرز رات جو ہوں گے نا، وہ کافی سنجیدگی سے دباؤ کا شکار رہیں گے، یعنی کہہ لیں کہ، اور صحافی حضرات بھی، اداکار بھی، ٹیچر، یہ سارے نا دباؤ کا شکار رہ کے اپنا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سفر چھوٹے چھوٹے بڑے پڑیں گے جس سے کافی پریشانیاں آپ کو، یعنی کہہ لیں کہ وقت زیادہ آپ کا اننیسیسری ٹریولنگ پہ، ڈومیسٹک ٹریولنگ پہ آپ کا لگے گا، تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، معاملات کو سیٹل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ آپ میں اتنی ہے، آپ کا جو سائن ہے پانی، تو پانی اپنے آپ کو مینیج کرتا جاتا ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 21 کو اتوار ہوگا، اس کو اگلے ہفتے میں کروں گا، لیکن اتوار کو بھی آپ کا مصروفیت رہیں گے، تھوڑا سا کرٹ ہوں گے، والدہ کی صحت، بڑی بہن کی صحت بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کو یا ہاسپٹلائز ہو سکتے ہیں، یا آپ خود بھی کسی شوگر کا یا بلڈ پریشر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین کا جو ہے نا، وہ جن کو بریسٹ پہ پرابلم ہے، وہ ذرا ٹریگر کر سکتا ہے۔ تو یہ سنڈے آپ کو تھوڑا سا موسم بھی ہوگا ٹف، تو یہ آپ کو کافی تنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔